نظر الله امرأ سمع مقالتي ففعلها فأداها إلى من هو أوعى منه، وفي رواية إلى من هو أفقه منه، فرب مبلغ أفقه من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اللہ جل شانہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا۔ ہم لوگ یہاں پر قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں، حدیث پاک پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ اپنی انہی زبانوں سے گالیاں بکتے رہتے ہیں، گانے گاتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، بہتان لگاتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمع کیا قرآن پاک پڑھنے کے لیے، حدیث پاک پڑھنے کے لیے۔ اس طرح قرآن پاک اللہ جل شانہ کا کلام ہے اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح حدیث پاک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اپنی طرف سے نہیں فرماتے، بلکہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جس کو وہ فرماتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور معانی اور مضامین بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، اور حدیث پاک کے مضامین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے اور آپ نے ان کو اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں بیان فرمایا۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کو پڑھنا پڑھانا، یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک قرآن پاک کی شرح بھی ہے اور مسائل جو نکالے گئے ہیں فقہ کے اس کا مطلب بھی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے جب نصاب بنایا تو دور حدیث شریف کو سب سے آخر میں رکھا۔ حالانکہ ہدایت پڑھائی جاتی ہے، اول آخر فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، لیکن عالم کی سند اس کو دی جاتی ہے جو دور حدیث شریف مکمل کر لیتا ہے۔ دور حدیث شریف کو، حدیث کو سب سے اوپر رکھا تاکہ یہ معلوم ہو کہ حدیث میں مشغول ہونا زیادہ ضروری ہے، اور حدیث میں مشغول ہونے والا قرآن پاک کی تفسیر کو بھی سمجھ لے گا اور جو فقہ ہے اس کو بھی سمجھ لے گا، کیونکہ فقہ کا متن ہے حدیث۔ فقہ حدیث سے نکل کر آئے، تو حدیث میں مشغول ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، ہنستا کھیلتا رکھے، خوش و خرم رکھے اپنی ساری زندگی کے اندر۔ اس بندے کو سمع مقالتی، جس نے میری حدیث کو سنا، فوعاها، اور اس کو محفوظ کر لیا، یاد کر لیا اس حدیث کو، وَأَدَّاهَا، اور دوسروں تک اس کو پہنچا دیا، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِن سَامِعٍ، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس نے حدیث کو پہنچایا وہ اتنا زیادہ اس کو یاد نہیں رکھ پاتا، لیکن جس کو حدیث پہنچائی ہے اس نے بعد میں جس کو پڑھایا ہے، بتایا ہے، وہ اس کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے رُبَّ مُبَلَّغٍ أَفْقَهُ مِن سَامِعٍ، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو حدیث پہنچائی ہے وہ سننے والے سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، زیادہ سمجھ رکھنے والا ہوتا ہے،
اور اس سے بہت سارے مسائل نکال لیتا ہے. اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے برحفظ علی امتی 40 حدیثا، جس نے 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت کو پہنچا دی، بعث یوم القیامت، تو وہ قیامت کے دن اٹھے گا فقیہا عالم بن کر. اگر 40 حدیثیں کی زبان یاد کر لی تو وہ قیامت کے دن عالموں کے ساتھ میدان حشر میں لایا جائے گا. وَكُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، اور میں اس کی سفارش کرنے والے بنوں گا. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہو جائے گا وہ آدمی جس نے 40 حدیثیں بھی زبانی یاد کر. تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ حضرات نے احادیث کو یاد کیا اور اس مقابلے میں شرکت کی. یہ مسابقہ اور مقابلہ جو ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو. سابقوا فی الخیرات، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرنے والوں کو اسی جیسی چیزوں میں مقابلہ کرنا چاہیے. دنیا کی چیزوں میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے اچھے کپڑے پہنے تو میں بھی پہنوں، اس نے اچھے جوتے پہنے تو میں بھی پہنوں. ارے دین کے کاموں میں مقابلہ کرنا چاہیے کہ اس نے 20 حدیثیں یاد کی، میں 40 یاد کروں، میں 40 یاد کی، میں 80 یاد کروں. تو اس طرح سے مقابلہ ہونا چاہیے. تو ماشاءاللہ ہمارے طلبہ نے محنت کی، اساتذہ کرام نے ماشاءاللہ ان کو یاد کرایا حدیث اور یہاں مقابلہ کیا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور ہم لوگ پہلے کئی بار سوچتے تھے کہ ایسا مقابلہ رکھتے کہ ہمارے طلبہ دوسرے مدرسوں کے طلبہ سے مقابلہ کریں. اور بعض اوقات ہوتے وہاں جیسے کوئی مدرسہ تھا جو قرأت کا مقابلہ بھی رکھا ہے، اس میں دوسرے مدرسوں کے طلبہ بھی آئے. اسی طرح ہم حدیث کا مقابلہ بھی رکھنا چاہتے تھے. آج کے مقابلے میں شریک ہو کر میں نے یہ سوچا، یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے طلبہ ماشاءاللہ اتنی صلاحیت والے ہیں کہ یہ دوسرے مدرسوں کے طلبہ سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ لہٰذا ہو سکتا ہے ہم لوگ ایسی ترکیب بنائیں کہ جو طلبہ اس مقابلے میں کامیاب ہو جائے ان کا مقابلہ دوسرے مدرسے والوں سے کرایا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں بھی آپ حضرات اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں انشاءاللہ. ابھی اگر تھوڑی بہت کمی بھی رہ گئی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر طالب علم پورا کامیاب ہو جائے، پورے مقصد تک پہنچ جائے، یہ ضرور نہیں ہے. آہستہ آہستہ آدمی آگے بڑھتا ہے. اب آپ نے سمجھ لیا کس طرح سے مقابلہ ہوتا ہے. ہم نے کیونکہ میں اس کا بھی رہا ہوں، مسلم تہوار بورڈ کا سرپرست رہا ہوں، اس کے مقابلے ہوتے تھے. تو ایک بار اس میں سوال جواب کا مقابلہ ہوتا ہے. ویسے قرأت کے تقریر کے بہت مقابلے ہوتے تھے اور حکم نہیں رہتا تھا اور اس زمانے میں وہی مدرسے تھے تعلیم مسائل میں تنظیم والی، اور دونوں مدرسوں کے بڑے طلبہ چھٹائے منتخب ہو کر آتے تھے اور وہ پھر اس کے مقابلوں میں حصہ لیتے تھے اور بہرحال کامیاب ہوتے تھے. حالانکہ اس کے پاس طلبہ کالجوں کے بھی آتے تھے اور اسکولوں کے بھی آتے تھے، لیکن ان کے مقابلے میں ماشاءاللہ عربی مدارس کے طلبہ زیادہ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں. تو خیر، تو اس موقع پر ایک بار سوال و جواب کا مقابلہ تھا. تو سوال و جواب کیسے ہو؟ میں نے کہا تعلیم الاسلام میں سے، اور تعلیم الاسلام میں سے حکم حضرات سوال کریں گے اور وہ جواب دیں گے طالب علم، اور 12 سیکنڈ کے اندر جواب دیں. وقت مقرر تھا 12 سیکنڈ. یہاں تو وقت مقرر نہیں تھا، آپ 12 سیکنڈ سوچ کر بھی حدیث پڑھ دیں تو یہاں تو چل جائے گا، لیکن وہاں وقت مقرر تھا کہ 12 سیکنڈ کے اندر آپ صحیح جواب دیں. تو بہرحال اس طرح کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں اس شہر میں. تو آپ حضرات بھی یہ تیاری کریں، یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ اگر آئندہ کوئی بڑا مقابلہ ہوگا
دوسرے مدارس سے بھی اگر ہمارے مدرسے کا مقابلہ ہو تو انشاءاللہ ہمارے مدرسے کے طلبہ اس میں بھی اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو، ایسی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اور زیادہ ترقیات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔